عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا. کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا, لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو, اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں. تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے, اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب ناج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل. شیعوں کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے, اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا خلافت و ملوکیت لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب ناج البلاغہ جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ عین جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا, بنو امیہ کا, اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی, اور پھر اسی اصول کے اوپر اگلے معاملات ان کے ساتھ طے کیے. عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا, تو میں نے انہیں کہا یار صبح و شام تمہارے اذکار میں ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے, جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے, قرآن کے اندر یہ آئی ہے. میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو. یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے, یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے. ہمیں نہیں اردو آتی, عربی نہیں آتی. وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ, تجھے صحابہ کرام کا واسطہ, تجھے اہل البیت کا واسطہ, تجھے مولا علی کا واسطہ, اے اللہ تو میرا کام کر دے. یہ ہوتا ہے وسیلہ. وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں. یہ وسیلہ توسل نہیں ہے, یہ استعانت ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ کھولو نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے, اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. اس نے فنا کے لفظ ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے, جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا, لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے. اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا, اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے. اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے, کسی کا واسطہ دے اللہ کو. اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا. یہ بھی الفاظ موجود ہے ناج البلاغہ میں.
تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو, مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کی سی نہیں ہے, آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا, اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی. تو سارے کشف, الہام, ٹھیک ہے جی, عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اس سے ڈیوائن مانا جائے, سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے. اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے, مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں. پھر آج کوئی بابا آ کے دعویٰ کرتا ہے جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا. اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا, ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے, ماتم بھی فارغ ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا.